السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید رکھتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس اپنی کلاس 4 کی اسلامیت کی بکس اوپن کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے جو چیپٹرز پڑھے تھے وہ چیپٹر نمبر 6 کے سب پارٹس تھے اور ہم نے وہ سب پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ چیپٹر نمبر 7 کے پارٹ سٹارٹ کریں گے۔ پارٹ 1 ہم لوگ اس کی آج ریڈنگ کریں گے۔ دیکھیں فرسٹ کیا ہے، صفائی کی ضرورت اور اہمیت۔ بیٹا ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم جہاں رہتے ہیں، ہم اس ماحول کو جہاں ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ لائک اگر آپ کا کوئی دوست گندا آ رہا ہے، آپ اس کو بھی ایڈوائز کریں کہ کپڑے دھو کر صاف ستھرے ہو کر آیا کرو اسکول۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے روز اٹھ کے برش کیا کرو، ٹیتھ برش کیا کرو، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ تو یہ سب کس میں آتا ہے؟ صفائی میں آتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو صفائی رکھنا آپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹس سی، زمین پر بسنے والی مخلوقات میں انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ دیکھیں جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے گھر کو کیسے صاف رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عقل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر زندگی گزارنے کی تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ دیکھیں انہیں کتنا صفائی کا شوق تھا، وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ انہوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی اور طہارت نبیوں اور رسولوں کی تعلیم میں سب سے پہلے ہے۔ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے لوگوں کو ایڈوائز کرتے تھے کہ صاف ستھرا رہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نے اپنی امت کو صفائی اور طہارت کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کا دوست ہے۔ مطلب اگر آپ نیٹ اینڈ کلین رہو گے، آپ لوگ اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے دوستی کر لیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے دوست ہو کر رہیں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی یا صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھی پاک صاف رکھتے اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کی تلقین فرماتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گندے کپڑے میں پہنے ہوئے دیکھا کہ فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے کپڑے دھو لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے اور بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہم پیاز وغیرہ کھاتے ہیں تو ہم وہ جو کھا کر اگر ہم جائیں ادھر مسجد میں تو ہمارے منہ سے اسمیل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو اس طرح کی کوئی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں بھی مت آئیں، ٹھیک ہے، منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھیں آپ اسکول سے اگر گھر جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں کوئی چیز پڑی مل گئی ہے، جیسے کوئی اینٹ پڑی مل گئی ہے، پتھر پڑا مل گیا، کسی کو ہٹ ہو جائے گا، کوئی گر جائے گا، تو اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی تاکید فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 3 باتوں سے بچو جس کی وجہ سے تم پر لعنت بھیجی جائے گی۔ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں پسند کرتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کریں، ہم لوگ پاک صاف نہ رہیں، ہم لوگ جو ہے وہ آل ٹائم گندے لباس میں پہنے۔ ہم دیکھیں اگر آپ سے اسمیل آئے گی تو آپ کا فرینڈ آ کر آپ کے ساتھ بیٹھے گا؟ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، وہ یہ کہے گا کہ یہ کتنا گندا بچہ ہے، اس سے تو اسمیل آتی ہے۔ پھر آپ دنیا داری سے بھی دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے آنے جانے کی جگہ اور سایہ دار درختوں کے نیچے عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے۔
نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے نماز پڑھنے والے کا بدن، کپڑے، نماز پڑھنے کی جگہ پاک اور صاف ہو۔ ہفتے میں ایک بار ناخن ضرور کاٹ لیں۔ دانتوں کی صفائی، مسواک کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا بھی معمول بنا لیں۔ دیکھیں آپ کو جب بریک ہوتی ہے، آپ کی ٹیچرز بولتی ہیں نا کہ جائیں اور جا کر ہینڈ واش کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو پھر آ کر لنچ کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے گھر بھی جب کچھ کھانے لگو تو سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھو، اور جب کھانا کھا کے فری ہو تو فوراً دوبارہ ہاتھ دھو، ٹھیک ہے۔ کانوں کی صفائی بھی کریں، باقاعدگی سے نہائیں۔ صاف ستھرے صحت کے لیے بےحد مفید ہے۔ اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے تو آٹومیٹکلی جرمز آپ کے ہینڈز میں نہیں جائیں گے، تو پھر آپ لوگ کیا ہوگے، آپ لوگ بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اپنی ذاتی چیزیں مثلاً جرابیں، جوتے، اسکول بیگ، قلم وغیرہ بھی صاف ستھرے رکھیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، گھروں کے باہر راستوں میں گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، جگہ جگہ نہ تھوکیں، سڑکوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ سارے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ ان کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کا انسانی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے صفائی اور طہارت کو عادت کا حصہ بنایا جائے، گندگی سے بچا جائے، اپنے گھر، اسکول اور کمرہ جماعت کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ بیٹا آپ لوگوں نے اس جو ہے لیسن میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو، اور جب اسکول آئیں گے تو اسکول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔ اب آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے خود۔ اللہ حافظ۔